رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات کے متعلق ظاہر سی بات ہے تم جب یہ عقیدہ رکھ لو گے کہ وہ عام بشر نہیں ہیں تب اس ایکسپشن سے بہت سارے عقیدے آپ کے نکلیں گے. اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ میاں سارے لوگ قبر میں جاتے ہیں, سب کا اختتام قبر ہے, دفن کیا جاتا ہے, سب مٹی میں ملتے ہیں, رسول کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا, تو آپ یہ کہیں یہ عقیدہ یہیں سے شروع ہوا جہاں تو نے رسول کو اپنی طرح سمجھا, اپنی طرح سمجھا, وہیں سے تو نے یہ بھی رزلٹ نکال لیا ہمارے مردے سڑتے ہیں تو رسول کا بھی جسم پاک اس طرح ہو گیا ہوگا, معاذ اللہ رب العالمین. تم یہاں سے عقیدہ بدل لو, رسول ہماری طرح نہیں تھے, آگے کی ساری منزلیں محبتوں میں تمہاری شمار ہوں گی, ساری عظمتوں کے تم قائل ہو جاؤ گے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اگر میں یہ کہوں, ان کے جسم ناز کی بات تو چھوڑو, 14 صدیاں گزر گئی, ان کے جسم پاک سے کٹے ہوئے بال جو آج بھی رکھے ہیں وہ سڑ گل کر کے کہیں ختم نہیں ہوئے, نہ ان کو آگ جلا سکی, پوری کائنات میں آج بھی وہ روشنیاں بکھیر رہے ہیں, ہزاروں عشاق کے سینے میں عشق مصطفیٰ دھلا بھی رہے ہیں, جلا بخش رہے ہیں, تو رسول پاک کے جسم ناز کی کیا بات ہے. بلکہ بزرگوں نے فرمایا وہ حصہ جو رسول پاک کا جسم لگا ہوا ہے قبر پاک, اس کو کہا گیا ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے. ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر, نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا. فارسی میں کہا گیا ہے عرش سے بھی نازک ترین ایک جگہ ہے آسمان کے نیچے. کون سی جگہ ہے؟ یہ وہی لحد مصطفیٰ ہے جہاں جنید بغدادی اور بایزید بسطامی بھی حاضری دیتے ہیں تو اپنی سانسوں کو روک لیا کرتے ہیں کہ نکلنے والی سانسوں سے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. یہ وہ مقام ہے لحد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, قبر مصطفیٰ کی اتنی افضلیت ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے. یہ بھی معاملات آتے رہتے ہیں, مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں یوں فرمایا طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد, طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. میرے عزیزو, آپ نے یہ فرمایا جو لحد پاک رسول پاک کے جسم سے لگی ہوئی ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم ناز خانہ کعبہ سے افضل ہے. کعبے کو مطہر کس نے بنایا؟ کعبے کو اس عظمت والا, یعنی وہ تو بتوں میں گھر گیا تھا کعبہ, کعبے کے اندر کئی 100 بت رکھ دیے گئے تھے, اس کعبے کو طہارت کس نے بخشی؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کعبے کے ارد گرد اس وقت لوگ ننگا طواف کرتے تھے کپڑے اتار کر کے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طواف کرنے والوں کے آداب بتائے. عزیزان گرامی, تم اگر یہاں بیٹھ کر کے فیصلہ کرو گے کون افضل ہے کون نہیں افضل ہے, یہ تمہارے بس کی بات نہیں, خود کعبے سے ہی پوچھو. امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. عزیزان گرامی وقار, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک ہاٹ ٹاپک ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے یہ گرم لگتا ہے, ورنہ سنیوں کے لیے بڑی حوصلہ افزا ٹاپک ہے. جب جب ہم اپنے نبی کی حیات کی بات کرتے ہیں تو کئی امیدیں پھر سے جاگ جاتی ہیں. میاں چھوڑو, ہم ٹینشن میں تھے کون آئے گا کون نہیں آئے گا, مولانا نے کہہ دیا ہے رسول پاک اب بھی ہیں آئیں گے. جب ظاہر سی بات ہے امت میں ہم یہ بات کہیں گے تمہارے رسول اب بھی ہیں تو امت کا حوصلہ نہیں بڑھے گا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آس و یاس امت کی اور بڑھ جائے گی. اب ظاہر سی بات ہے یہ تو باتیں ہوئی, دلیلوں کی روشنی میں تو ہمیں کہنا ہوگا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں یا بعض لوگوں کے قول کے مطابق مر کر مٹی میں مل گئے؟
ہاں یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے کہنا پڑ رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارا عقیدہ تو وہی ہے جو بریلی کے تاجدار نے اپنے ایک شعر میں ہمیں یوں بتایا، یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ہم تو اپنے رسول کو اپنی قبر اطہر میں زندہ مانتے ہیں۔ حیات النبی کا یہ عقیدہ ہر سنی کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی حیات پاک میں ہیں۔ اب وہ کیسی زندگی ہے یہ ڈسکس امت کے لیے نہیں ہے، حضور کی وفات کے بعد جو زندگی ہے وہ کیسی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں جو دنیا میں تھی اس سے کئی درجے افضل زندگی ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ ایسے ہی زندہ ہیں جیسے تم زندہ ہو، نہیں میاں، اس سے کئی درجے افضل زندہ ہیں۔ جب قرآن کہتا ہے شہیدوں کے بارے میں کہ تو ان کو مردہ نہ کہو، کیا قرآن میں نہیں ہے آیت؟ اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ دوسری جگہ ہے مردہ تصور بھی مت کرو، سوچو بھی مت۔ اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہیں اور انہیں اللہ کی طرف سے رزق بھی ملتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں جو زندہ ہے اور رزق بھی مل رہا ہے، اللہ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ مولا وہ کون سا رزق تو انہیں دے رہا ہے، وہ کیا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں؟ میرے عزیزو، جب تم مرو گے تبھی پتہ چلے گا۔ جس کو یہ ٹینشن ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں، لیکن قرآن نے یہ کہا کہ وہ زندہ ہیں، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ نے ان کو جیسی زندگی دی ویسے زندہ ہے۔ بلکہ اب احادیث کی روشنی میں بھی میں آؤں گا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ثابت کرنے کے لیے۔ رسول اپنی روح اور جسم کے ساتھ ہیں، ایک بار جو روح نکالنی ہے وہ اللہ کے وعدے کے مطابق نکال لی جاتی ہے۔ دوبارہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی پہلے سے افضل بنا دی جاتی ہے، ان کا جسم بھی صحیح سلامت رکھا جاتا ہے، جیسا جسم ان کا تھا اسی شان کے ساتھ قبر پاک میں ان کے جسم کی حفاظت کی جاتی، کیونکہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے بے شک زمین پر حرام کر دیا ہے وہ نبیوں کے جسموں کو کھا نہیں سکتی، نبیوں کے جسموں کو کھانا زمین پر اللہ نے حرام کر دیا۔ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ اب آئیں، میں دلائل کی روشنی میں کہتا ہوں، عربی کی اگر عبارات بھی پڑھوں، تھوڑا بہت میں آپ کو گرامر بھی بتا دوں، جو جملے ہوتے ہیں ان جملوں میں کیا چیز کا ہونا ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر میں کہوں زید عالم ہے، زید عالم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پریزنٹ میں بول رہا ہوں میں یا کہ پاسٹ میں بول رہا ہوں؟ پریزنٹ میں نا، عام بندہ سمجھ رہا ہے، پریزنٹ بات کر رہا ہوں، حال کی بات کر رہا ہوں۔ زید عالم ہے، اس کا مطلب ہے ابھی ہے، زید عالم ہے۔ اسی قاعدے اور گرامر کے حساب سے آگے چلتے ہیں۔ جب لفظ ہے آتا ہے تو وہ پریزنٹ کو پیش کرتا ہے، حال کو پیش کرتا ہے۔ اب آؤ میرے عزیزو، اس پر تو پورا اسلام کھڑا ہے۔ تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ ہر مسجد میں ملے گا، ہر جگہ تمہیں ملے گا، ترجمے کے ساتھ بھی ملے گا۔ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، یہ ایک ہو گیا، ہم نے نفی کر دی۔ دوسرا ورڈ آتا ہے محمد رسول اللہ ہے، یہ اب اس کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد اللہ کے رسول۔ پاسٹ میں تھے کہا میں نے، آپ ترجمہ کبھی کلمے کا یوں کرتے ہو محمد اللہ کے رسول تھے؟ نہیں، ہمارا ہر بچہ ترجمہ یہی کرے گا محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ رسول آج بھی زندہ ہیں۔ میرے عزیزو، ہم مردہ رسول کو مانتے تو یہ کہتے وہ اپنے زمانے میں رسول تھے، جب کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم اقرار کر رہے ہیں رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول۔
کلمہ ہمارے نبی کی زندگی کی بڑی دلیل ہے، اور اگر رسول پاک کی حیات کا کوئی منکر ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا کلمہ ہی ادھورا ہے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو پاسٹ میں مان رہا ہے، ابھی نہیں مان رہا ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس سے سمجھ میں آیا رسول ہیں کہ نہیں ابھی ہے۔ میرے عزیزو، صحابہ نے بھی یہی کلمہ پڑھا، اولیاء نے بھی یہی پڑھا، تابعین نے بھی یہی پڑھا، ہم بھی یہی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کی ذات سے کروڑہا یقین ہے کہ ہمارے بچے بھی یہی پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، ہماری نسلیں بھی یہی پڑھیں گے۔ آج بھی رسول زندہ ہیں، کل بھی زندہ تھے، اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ عقیدہ بھی زندہ رہے گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جنہوں نے ڈسکنیکٹ کیا، ان کا نقصان کیا ہوا جانتے ہیں؟ جنہوں نے کہا رسول مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، ان کے ساتھ وہی ہوا جیسے بدتمیز اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ باپ کو دفن کر کے آنے کے بعد اب تو کوئی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، باپ کو ہم خود ہی دفن کر کے آ گئے، اب ختم ہو گیا ہوگا، باپ کا وہ ڈر ختم ہو گیا، گھر سے چلا گیا، اولاد بگڑ گئی۔ کچھ اولاد کے ساتھ ایسا ہوتا ہے باپ کے جانے کے بعد وہ من مانی کرنے لگا۔ میرے عزیزو، جس کا تصور یہ ہے رسول اب بھی زندہ ہے اور مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کے دل میں ہمیشہ اپنے رسول کی عظمت برقرار رہتی ہے، ہمیشہ اپنے رسول کے بارے میں اس کے دل میں ایک ہیبت رہتی ہے۔ اللہ کے رسول ہیں، جب مدینہ طیبہ جاتے رہتے ہیں کیا سوچ کر جاتے ہیں لوگوں، وہاں جانے کے وقت قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں، رسول اپنی قبر سے مجھے دیکھ رہے ہوں کہ میں کیا منہ لے کر کے رہوں۔ اور اگر کوئی یہ سوچ کر جاتا ہے نہیں وہ تو عام قبروں کی طرح مر کر ختم ہو گئے، میرے عزیزو پھر ان کے دلوں میں ادب بھی نہیں رہتا، مدینے جانے کا بھی کوئی تصور نہیں رہتا۔ لیکن دیکھا ہے ہم نے جنہوں نے رسول پاک کو اپنی قبر انور میں زندہ تسلیم کیا، ان کا ادب بھی اتنا بڑھ جاتا ہے، وہ وہاں سے گزرتے بھی ہیں، ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسوؤں کی جھڑی جاری رہتی ہے اور الفاظ نکل نہیں پاتے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو بے قرار ہو جاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنے رسول کو زندہ تسلیم کیا، اور جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انکار کیا، اس کی ایک صاف مثال میں نے دیکھا مدینہ طیبہ میں جالیوں کے قریب ایک متوع، یہ متوع وہی ہیں جو سفید جبہ لال رومال پہن کر کے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جن کو رکھا گیا ہے، ہر ایک کو کاٹتے پھرتے رہتے ہیں، یہ پٹا ہی نہیں ہے ان کے اندر، مالک نے پٹا ڈالا نہیں ہے، آوارہ پھرتے رہتے ہیں، جو نظر آیا اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ جو گورنمنٹ انہیں پال رہی ہے پٹا ڈال کر کے رکھے، اس لیے کہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، روڈ پہ اس طرح کتوں کو چھوڑو گے تو ہر آنے جانے والوں کے لیے تکلیف بھی ہے۔ اب یہ وہی کرتے رہتے ہیں۔ ایک بار ہمارے سامنے کی بات ہے، پاکستانی حاجیوں کو یہ اس طرح سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، رسول کچھ دے نہیں سکتے، یہ نفع نقصان کسی چیز کے مالک نہیں، وہ کہہ رہا ہے نہیں میرا رسول دے گا، وہ پاکستانی بیچارہ بار بار کہہ رہا ہے، اس نے غصے میں آ کر کے جالیوں کے سامنے پیر یوں مارنا شروع کیا اور اپنی پیٹھ سے جالی گھسنے لگا۔ اگر کچھ کر سکتے تو دیکھو مجھے کچھ ہوا کیا، وہ دکھا رہا ہے۔ میرے عزیزو، جن لوگوں کا عقیدہ یہ ختم ہوا نا رسول ختم ہو گیا ہے، وہ اسی طرح کی حرکتوں پہ آتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس سے لاکھ درجے افضل وہ بوڑھا پاکستانی تھا جو اگرچہ عالم نہیں تھا لیکن رسول پاک کی بارگاہ میں اتنے ادب سے کھڑا تھا کہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، ادب سے کھڑا ہوا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، اس عقیدے کو آج پھر سے زندہ رکھو اپنے سینوں میں، اپنے ذہن میں۔ ہمارے نبی کو ہم نے مردہ تصور نہیں کیا، کلمہ پڑھا بھی ہے تو زندہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم یہی کہتے ہیں۔ اب آؤ قرآن پاک کی دوسری دلائل کی طرف میں آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت یوں فرمائی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت ہے پوری، آپ قرآن پاک اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں، 5ویں پارے میں یہ آیت۔ اللہ فرماتا ہے جب مومنین اپنے جانوں پر ظلم کر لیں، یعنی گناہ کر لیں،
تو اے رسول یہ آپ کے پاس آئیں. قرآن میں ہے جاؤکا، یہ لفظ ہے قرآن میں. یہ مومنین کیا کریں؟ اے رسول آپ کے پاس آئیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں. لیکن طریقہ اللہ نے کیسے بتایا؟ پہلے کہاں آئیں؟ رسول کے پاس آئیں. رسول کے پاس آئیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں. واستغفر لهم الرسول، اس پر مزید ایک اور شرط ہے، رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں. بات سمجھ میں آ رہی؟ جب جب گناہ ہو جائیں توبہ اور بخشش کا ذریعہ اللہ نے جو بتایا، قرآن کی بات کر رہا ہوں. جاؤک، اے رسول یہ مومنین آپ کے دربار میں آئیں، اللہ سے بخشش مانگیں اور رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں. لوجد اللہ تواب الرحیم، پھر وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، رحم کرنے والا پائیں گے. یہ آیت ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اگر ختم ہو چکے معاذ اللہ رب العالمین، جیسا کہ دوسروں کا عقیدہ ہے، مردہ ہیں، تو قرآن جو کہہ رہا ہے کہ مومنین اپنے جانوں پر ظلم کریں تو اے رسول آپ کے پاس آئیں، تو کیا کسی مردے کے پاس جانے کو قرآن حکم دے رہا ہے؟ اب اس کے جواب میں وہ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ رسول کی زندگی میں آیت آئی تھی، رسول کی زندگی میں یہ آیت آئی تھی، اور جو اس وقت گناہ کر رہے تھے ان کو حکم تھا کہ وہ رسول کے پاس آئیں، رسول ان کی سفارش کریں گے تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا. میں ان سے کہتا ہوں میرے عزیز، پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ قرآن کیا اسی زمانے کے لیے اترا تھا یا قیامت تک کے لیے آیا ہے؟ قرآن کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے.